اور بولنا بھی چاہیے ایک ایسی خاتون کے بارے میں جس کا قد کاٹ کسی صورت بھی مدر ٹریسا سے کم نہیں ہے، جس کو ہم ایکویٹ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں جناب ایدھی صاحب سے۔ بے لوث خدمت کسی دوسرے ملک میں کسی دوسری دھرتی پر جا کے کرنا اور اپنی زندگی کو کسی ملک کے لیے وقف کر دینا، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ اور اس کام میں ڈاکٹر رت پاؤ نے، جیسا کہ شعیب الدین نے آپ کو بتایا کہ لیپرسی جو ہے جسے کوڑ کا مرض کہتے ہیں، اس کو دیکھ کے لوگ گھن کھاتے ہیں، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قریب بیٹھ کے ان کے ایسے مریضوں کے ان کی جو ہے وہ صحت مندی کے لیے کوشش کی، اور بے پناہ مریضوں کو انہوں نے ٹھیک بھی کیا۔ ڈاکٹر رت پاؤ ایک بہت بڑا نام ہے، جرمنی سے تعلق تھا ان کا، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں، اور اپنے اس لڑکپن اور جوانی کے دنوں میں جب وہ وہاں تھی، اس کے اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا شی واز اے ونڈرفل لیڈی فل آف لائف۔ لیکن جب وہ پاکستان آتی ہے ایک مشن کے اوپر تو اس کے بعد فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ یہیں رہیں گی، اور یہی بات ان کو دوسروں سے بہت ممتاز کرتی ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر ایک ایسے مرض کے علاج کے لیے جس کو عام ڈاکٹر ہاتھ تک لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انہوں نے وہ مار کے سر انجام دیے ہیں کہ میرے خیال سے آنے والی نسلیں بھی پاکستان کی ان کو نہیں بھلا سکتی، اور نہ ہم بلائیں گے۔ پاکستان کی حکومت نے بھی انہیں بہت اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا تھا، اور آج ان کو ان کی برسی پر یاد کرنا میرے خیال سے ہر پاکستانی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی لیے شعیب الدین نے اور میں نے اس کے بارے میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے دفن بھی اسی دھرتی میں ہونا ہے، مجھے کوئی اور دھرتی نہیں چاہیے۔ That was a total commitment. That اس سے was a زیادہ total commitment. یہ ہمارے ان پاکستانیوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، وہ لوگ جو اس ملک سے باہر دولت کما کے لے گئے، وہ لوگ جو یہاں سے لوٹ کے پیسہ آج بھی باہر منتقل کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کو خون کی طرح چاٹ رہے ہیں دیمک کی طرح، ان کو سبق لینا چاہیے ڈاکٹر رت پاؤ سے، جس نے اس ملک کے لیے اپنی زندگی دی ہے، اپنی عمر دی ہے، اپنی جوانی دی ہے۔ یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ۔